میں نے پشاور میں جب بطور رپورٹر نوکری شروع کی تو ایک دن مجھ سے اسلامیہ کالج کے ایک استاد نے رابطہ کیا اور بتایا کہ اسلامیہ کالج کی پراپرٹیز پر لوگ سالوں سے قابض ہیں اور 50 سال قبل جو کرایہ مقرر ہوا تھا ابھی تک اس حساب سے کالج کو ادائیگی کی جاتی ہے۔ مثلا اس وقت اگر کسی دکان کا کرایہ 1 لاکھ روپے بنتا تھا تو کرایہ دار صرف 1000 روپے ماہانہ ادا کر رہا تھا۔ یہ پراپرٹیز پشاور کے خیبر بازار اور چارسدہ میں واقع ہیں۔ میں نے کھوج لگائی کہ اسلامیہ کالج کے پاس یہ پراپرٹیز کہاں سے آئی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ذاتی جائیداد اسلامیہ کالج کے لیے وقف کی تھی تاکہ اس سے کالج کے اخراجات پورے ہوتے رہیں۔ اب ایک طرف بانی پاکستان کا یہ جذبہ تھا اور دوسری طرف ہمارے موجودہ حکمران طبقے کا رویہ ہے کہ ذاتی جائیداد دینا تو درکنار، وہ سرکاری خزانے سے بھی اعلیٰ تعلیم کے اداروں کو کما حقوق حصہ دینے کے روادار نہیں۔ گزشتہ ہفتے حکومت کی جانب سے آئندہ سال کے بجٹ کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کو 65 ارب روپے سے کم کر کے 25 ارب روپے کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ EGC صرف وفاقی سطح کی یونیورسٹیوں کو فنڈز فراہم کرے گا، جس کے بعد ملک بھر کے طلباء اور اساتذہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جبکہ وائس چانسلر اور اساتذہ کی مختلف تنظیموں نے احتجاج کا اعلان بھی کیا۔ اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو خط ارسال کیا، جس کے بعد وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کے فیصلے کو واپس لے لیا اور EGC کا بجٹ گزشتہ سال یعنی 65 ارب روپے پر بحال کر دیا ہے۔ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ 2018 سے 65 ارب روپے پر منجمد ہے، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ اخراجات میں بے حد اضافے کے بعد 65 ارب روپے کا بجٹ بھی ملک بھر کی 150 سے زائد سرکاری یونیورسٹیوں کے لیے ناکافی ہو چکا ہے۔ فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹی اسٹاف ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کو بڑھا کر 500 ارب روپے کر دیا جائے۔ واضح رہے کہ بھارت میں ہائر ایجوکیشن کے لیے گزشتہ سال کے بجٹ میں 5.6 ارب ڈالر یعنی تقریباً 1555 ارب پاکستانی روپے رکھے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 53 پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیوں کے لیے 1 ارب ڈالر یعنی تقریباً 277 ارب روپے پاکستانی مختص کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے 2018 سے منجمد 65 ارب روپے کے بجٹ کی اس وقت مالیت تقریباً 233 ملین امریکی ڈالر بنتی ہے۔ پاکستان میں یونیورسٹیوں کو اس وقت مالی بحران کے ساتھ ساتھ وائس چانسلرز کی تعیناتی کے بحران کا بھی سامنا ہے۔ اس وقت تقریباً 66 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر موجود نہیں ہیں۔ گزشتہ مہینے سپریم کورٹ میں پاکستان کی جامعات میں وائس چانسلر کی تعیناتی کے حوالے سے ہونے والی سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس نے وائس چانسلر کی تقرری پر 1 ماہ میں پیش رفت پر رپورٹ مانگ لی ہے۔ سماعت کے دوران بتایا گیا کہ پاکستان میں کل 154 سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، 66 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کا اضافی چارج دیا گیا ہے یا عہدے خالی ہیں۔ بلوچستان کے 10 میں سے 5 یونیورسٹیوں میں ایکٹنگ وائس چانسلر تعینات ہیں۔ خیبر پختونخوا کی 32 سرکاری یونیورسٹیوں میں سے 10 میں مستقل VC تعینات ہیں، جبکہ 16 جامعات میں اضافی چارج دیا گیا ہے اور 6 خالی ہیں۔ پنجاب کی 49 یونیورسٹیوں میں سے 20 پر مستقل اور 29 پر قائم مقام VC موجود ہے۔ سندھ کی 29 یونیورسٹیوں میں سے 24 پر مستقل اور 5 پر اضافی چارج پر VC کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی کل جامعات میں 2 ملین کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہے، جس میں وفاقی دارالحکومت کے سرکاری جامعات میں 6 لاکھ سے زائد طلبہ ہیں۔ پنجاب کی سرکاری جامعات میں طلبہ کی تعداد 5,24,000، جبکہ سندھ میں 2,18,000، خیبر پختونخوا میں 1,30,000 اور بلوچستان میں 38,000 طلبہ ہیں۔ جبکہ المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اخراجات یکساں بھی نہیں ہوتے۔ سائنس سبجیکٹ کے لیے الگ اخراجات ہوتے ہیں، جبکہ آرٹس کے سبجیکٹ کے لیے الگ اخراجات ہوتے ہیں۔ انجینئرنگ کے الگ ہیں تو میڈیکل کے الگ ہیں، اور اس میں ہر یونیورسٹی منمانہ اضافہ بھی کرتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر حکومت ترقی کے دعوے کرتی ہے، لیکن تعلیم پر اس کی توجہ سب سے کم ہوتی ہے، حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ترقی کی چابی تعلیم ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام نے تعلیم کے حصول کو ہر مرد و خاتون کا فرض قرار دیا ہے، اور یہ ریاست کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مفت تعلیم کے مواقع فراہم کرے۔ لیکن اس ملک میں کروڑوں بچے اسکول نہیں جاتے، حالانکہ ایک بڑی تعداد دینی مدارس میں جاتی ہے، اور اس نے مفت میں ریاست کا بوجھ بانٹ لیا ہے۔ اسی طرح اخراجات پورے نہ کرنے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میٹرک کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہے اور وہ کالج نہیں جا سکتی، جبکہ
پھر یونیورسٹی تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں، لیکن یونیورسٹی کی تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اپنے بچے کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے والدین کو خود فاقے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ ہر پارٹی کی حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کی بجائے مزید بڑھا دیتی ہے۔ جہاں تک اعلیٰ تعلیم کے نجی اعلیٰ یونیورسٹیوں کا تعلق ہے تو اس کا خرچ تو امیر ترین لوگ بھی مشکل سے پورا کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومت پی ٹی آئی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی، یونیورسٹیاں کبھی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں رہیں۔ ہم ہر چیز میں انڈیا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اعلیٰ تعلیم پر بھارت کے 1555 ارب روپے کے مقابلے میں ہم صرف 65 ارب روپے خرچ کر رہے ہیں، اور اب اسے بھی مزید کم کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کے ہم پلہ نہیں بن سکتے تو کم از کم بنگلہ دیش کا مقابلہ کر کے سالانہ 277 ارب روپے تو خرچ کرنے چاہیے۔ اس ملک کی بدحالی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر استاد کی قدر نہیں، حالانکہ ہمارے دین کی روح سے وہ پیغمبرانہ پیشے سے وابستہ ہیں اور سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت و تکریم اساتذہ کو ملنی چاہیے، لیکن نہ صرف ان کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں بلکہ گزشتہ سالوں میں ہم نے تنخواہیں بروقت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں سڑکوں پر احتجاج پر مجبور بھی کیا۔ مختصر یہ کہ ترقی کا راستہ مختصر نہیں، لیکن راستہ صرف وہی ہے کہ ہم تعلیم کو توجہ اور استاد کو مراعات اور عزت دیں۔ جن تعلیمی اداروں کو قائد اعظم نے ذاتی جائیداد وقف کی تھی، ہم اب سرکار کے خزانے سے بھی ان کا مناسب حصہ نہیں دے سکتے۔ کیا یہ شرم کا مقام نہیں؟